اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں، یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا، یہاں ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں، کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر، ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے، اب کیا کیا؟ اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو۔ تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے، اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کو، میرے اندر تو بھائی اتنی ہی پھیبڑے ہیں جتنا میں سمجھ، مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں، اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے، باپ خود اجازت دے رہا ہے، بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں، بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے، کہے گا میں مر جاؤں گا، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی، بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ، اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے نہ رکھنا چاہتا ہے، ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی۔ جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں، براڈ مائنڈڈ باپ ہے۔ کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے، بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ، گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں، براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا، یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر، اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے، شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ، تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے، تھوڑا حیا تھی، تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم۔ وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا، جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں، اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے، آزاد ہو، بڑے پاورفل ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو، یہ تو تمہارا عزیز ہے، تمہارا معشوق ہے، اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے، اس کو مرنے سے روک لو۔ پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں۔ میں آغا خان میں تھا، اچانک چیخوں کی آواز آئی نا، اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی، میں ایک دم ڈر گیا، کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی، آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ، اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا، بہرحال تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے، تو بچیاں بھی رو رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ دیکھو، یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے، گلی میں گزر رہے ہیں چیخو پکار کی آواز آئی، کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی۔ کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگے، اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے، اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں۔ یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے، اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا، اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں، اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا، فلاں کو اوپر چڑھا دیا، فلاں کو
گرا دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو صدقہ خیرات کر دیا، اب تو یہ کر رہا تھا، اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا، تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا، ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا، میرے احکام کو فالو کیا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، وَجَنَّتُ نعیم، اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں، بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں، شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ ایک قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا، سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا، تواتر سے جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت، کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت، اگر مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو، پیر پرستی اور تصوف، اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا، کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے داخل کیا جائے گا. آخر میں اللہ اس سورت میں کہتے ہیں إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے. تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا. تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے، دنیا میں رہنا ہے اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی 1 دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ 1 دن یا آدھا دن، 1 دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں، کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں، تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ، قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ 1 دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے، فإنا ظالمون، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. ولا تکلمون، مجھ سے کلام
मत करो। क्यों? इन्नहु काना फरीकुम मिन इबादी, दुनिया में मेरे कुछ नेक बंदे थे जो तौबा कर चुके थे, वो मेरी आयतों पे ईमान लाए और तौबा कर ली और बुराइयों से बचते। फत्तखज़तुमूहुम सिखरियन, तुम उनका मजाक उड़ाया करते थे। तुम क्या करते थे? बोलो, मजाक उड़ाते थे। इन्नी जज़ैतुहुमुल यौम बिमा सबरू, आज उनके सबर का देखो मैंने कैसे बदला दिया है, जिनका तुम मजाक उड़ाया करते थे। अन्नहुम हुमुल फाइजुन, आज वही कामयाब हैं। फिर आगे कुरान कहता है कि अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुमको दुनिया में बेकार पैदा किया। बस मैं 2 मिनट में बात मुकम्मल कर रहा हूं। तुम यानी कैसे बेवकूफ हो कि दुनिया में जब तुम्हें जहन्नम से डराया गया तुमने उसको मजाक समझा। तो क्या तुम ये समझते थे कि खुदा ने तुमको पैदा करके ऐसे ही छोड़ दिया, वो वैसे ही बनाया है कि नाइट क्लब में नाचो, शराब पियो, जिना करो, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाओ, ड्रामे देखो, फिल्में देखो, जो मर्जी करो? तो क्या तुमने ये समझ रखा था? यानी ये तो ऐसी अजीब सी बात है कि इसके लिए तो पैगंबर के आने की भी जरूरत नहीं है। अब आप बताओ, जो आखिरत को नहीं मानता उससे बोले फिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? तो क्या मकसद बताएगा? बताओ। वो कहेगा भाई इंटरटेनमेंट, रातों को क्रिकेट खेलो, दिन में सोते रहो पड़े हुए, फिर फिल्म देखो, फिर ड्रामा देखो, फिर लड़कियों से छेड़छाड़ करो, फिर सेटिंग करो। पैसा भी इसलिए कमाओ ताकि छेड़छाड़ में आसानी हो जाए। ये जो पैसा कमा रहे हैं ना, अय्याशी के लिए कमा रहे हैं ना, ताकि और जिना हो सके, शराब पिए और मौज मस्ती वाली जिंदगी हो। तो पैसा भी कोई इनका हदफ नहीं है, पैसे से हदफ भी अय्याशी है। तो अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि हम इनसे कहेंगे अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, तो क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें ऐਵੇਂ ही पैदा कर दिया? वअन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और तुम हमारे पास वापस लौट के नहीं आओगे, पैदा करके हमने छोड़ दिया है। फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इस ऐब से पाक है कि ऐਵੇਂ ही इंसान को बनाए और छोड़ दे के जो चाहे करते रहो। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। अल्लाह इस इल्जाम से क्या है? बरी है। ऐसा मुजरिम अल्लाह नहीं हो सकता। तो फिर भाई इससे ज्यादा कोई वजाहत हो सकती है अल्लाह की तरफ से? बोलो ना। इसके बाद भी कोई हुज्जत रह गई है? फिर भी अगर मेरे भाई किसी की बदबख्ती आई भी है ना, तो वो जो मर्जी करे। क्या ख्याल है? वो गर्लफ्रेंड रखे, वो होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाए, वो नमाजों को जाया करे, औरत है पर्दा करे ना करे, जो मर्जी करना है करो भाई। इसका मतलब क्या है कि दिलों पर क्या लग गई है? मोहर लग। एक इंतहा बिल्कुल बेएहतियाती वाली जिंदगी, दूसरी इंतहा क्या है? जो गैर मुस्लिमों की है। इतनी एहतियात के बस मरना नहीं है किसी कीमत, कुछ भी हो जाए, चाहे उस एहतियात में वो जिंदगी जो मौत से भी बदतर हो ना, वो जिंदगी गुजारनी पड़े। अब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें हर वक्त मौत से डरता रहे आदमी? जिंदगी तो बेखौफ अच्छी होती है ना, सुकून की जिंदगी अच्छी होती है। लाइफ को इंसान एंजॉय करे, हर वक्त फांसी का फंदा लटका रहे, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा, तभी वो फिर मर जाते हैं खुदकुशी करके। हर वक्त मौत का डर। मुझसे बहुत लोग मिलते हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी सेहत भी दी है, बड़ी दौलत भी दी है, लेकिन कहते हैं यार मौत से बहुत डर लगता है, मर ना जाए। मैं कहता हूं अगर मैं आपको कोई ऐसा वजीफा बता दूं कि आप वो पढ़ के समझो कि मैं नहीं मरूंगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो इस डर निकालने का एक ही तरीका है, मौत से दोस्ती कर लो भाई। किसी भी वक्त मर सकते हैं, कोई परेशानी की बात, कोई टेंशन की बात नहीं। आन दो, मौत आ रही है तो आन दो। हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप देखा था, वो लतीफा सुना रहे थे कि वो मुंशी होते हैं ना गाड़ियों के, एक गाड़ी आके लगती है, लोड होती है, फिर दूसरी का पूछते हैं, दूसरी गाड़ी आ गई है तो कहते हैं आन दे, कहते हैं ना, दूसरी गाड़ी कभी आन दे आन दे आन दे, ऐसे कर रहे होते हैं ना पंजाब में। वो दूसरी फिर लोड होके आगे जाती है, तीसरी गाड़ी साहब आ रही है, आन दे आन दे आन दे, वो बार बार ऐसे करते हैं। कह रहे हैं वो निकाह पढ़ा रहे थे, दूल्हा यही काम करता था ना गाड़ियों का, तो उससे बोला भाई फला बिनते फला का इतने मेहर में तुमसे निकाह किया, कबूल है? कह रहे हैं आन दे आन दे क्या कह रहे हैं? आन दे। तो देखो वो कितने उसकी आदत पड़ गई ना, उसके लिए नॉर्मल है ये जुमला कि क्या आन दे। बेगम भी, जहां ट्रक इतने आए हैं तो एक बेगम भी आ जाए, अच्छा ना आन दे, वो भी आन दे। तो मौत से नफरत निकालने के लिए ये जरूरी है, और ये जो हम पागलों की तरह एकदम नफ्सियाती हो गए हैं, ये टेंशन खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि जिस मौत ने आना ही है उसके बारे में डरा मत करो, बोलो आन दे। हमने कौन सा यहाँ ठेका
جس نے بنایا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، کیونکہ کافر اعتراض اس زمانے میں کرتا. کچھ لوگ اس زمانے میں ایتھیسٹ تھے، ملحد تھے، جو کہتے تھے کوئی نہیں ہے بنانے والا. یہ بہت تھوڑے تھے. میجورٹی کہتی تھی کسی نے بنایا ہے، یہ خود بخود نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہ کہتے تھے دوبارہ نہیں بنیں گے، دوبارہ نہیں بنیں گے ہم. میں اتنا زور کیوں لگاتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں پھر وہی ٹاپک ایتھیسٹ پہ آپ پیچھے پڑ جاتے ہو، پھر وہی. بھائی سارا مسئلہ ہی یہی ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی کا نہ یقین ہے نہ استحضار ہے، تبھی تو بدماشی ہے ساری. دیکھو آپ کو پتا ہو کہ 50-60 سال کے بعد میں نے وہاں سیٹل ہو جانا ہے. لوگ جاتے ہیں نا، امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، سعودیہ جاتے ہیں، ان کو پتا ہے یار 60 سال میں ریٹائر ہو کے ہم نے کہاں آنا ہے؟ پاکستان آنا ہے. تو تیاری شروع کر دیتے ہیں نا، یار یہاں پہلے سے دکانیں خرید کے رکھو، ہوٹل بناؤ، کیونکہ ہم نے بالآخر ریٹائر ہو کے آنا کہاں ہے؟ پاکستان موو کرنا ہے، فیملی ہماری وہیں ہے، قبر تک کے لیے جگہ دیکھ لیں گے. تو بھائی ہم نے موو کر کے آنا پاکستان ہے واپس، تو ہم یہیں پر سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پر جو ہے نا، میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، یہاں پراپرٹی خرید رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یار جتنے بھی سال ہوں، 50-60 سال کے بعد تو بالآخر ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو پیسہ یہاں بھیج رہے ہیں. یار بحریہ ٹاؤن میں 2 پلاٹ لے لو، 2 ناظم آباد میں لے لو، سنا ہے نیا ناظم آباد پانی میں نہیں ڈوبا، صحیح ہے نا؟ مجھے کوئی کمیشن نہیں ملے گا اس پہ. تو سنا ہے جی یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اس طرح کر کے نا. بات ایک چھوٹی سی کر دوں، میں کبھی کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاؤں، ہوٹل کے مالکان مجھ سے ویڈیو بنوا لیتے ہیں، کھانا کیسا لگا؟ میں بولتا ہوں بہت اچھا لگا. بولنا پڑتا ہے نا، یہ تھوڑی بولوں گا کہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. تو وہ ویڈیو چلتی آتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں جو جیسے فنکار اداکار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے آپ بھی یہیں کباب کھائیے اور بہت اچھے ہیں. تو میرا یہ کام نہیں ہے، نہ مجھے کمیشن ملتا ہے، نہ کوئی پیسے، نہ میں کسی کی پبلسٹی کے لیے جاتا ہوں. جا کے لوگ کیش کرا لیتے ہیں، چلے گئے تو لوگوں نے کیش بھی کرا. اب ان کو منع نہیں کیا جا سکتا اس وقت پہ. ہم تو ویسی تفریح میں کہیں چلے گئے، اب وہ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب ایک ذرا آپ تھوڑا سا ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، کیسا لگا کھانا؟ تو اب میں نہیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے نا کہ آدمی کیسے منع کرے اس کو. میں بولتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا کھانا. تو یہ وہی ہے 50-50 میں جو کمنٹری کروا رہا تھا نا، بندوق پیچھے رکھی ہوئی تھی، وہ کہہ رہا سلیم اللہ بہت اچھا ہاکی کھیل رہا ہے نا. 50-50 آتا تھا، اس میں دکھایا ہاکی کی کمنٹری ہو رہی ہے، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا صحیح طریقے سے. وہ کہہ رہا نہیں بہت اچھا کھیل رہا ہے. لوگوں نے کہا یار ہم جا رہے ہیں اسٹیڈیم چھوڑ کے، کہہ رہے تم جہنم میں جاؤ، سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. آخر میں رونے لگا کہ اللہ کی قسم بہت اچھا کھیل رہا ہے. روتے روتے بتا رہے، کیمرے میں دکھایا پیچھے پسٹل رکھی ہوئی اس کے یہاں نا. اس میں یہ شو کروایا تھا کہ کمنٹری کرنے والوں کو بھی نا ایک بعض دفعہ خرید لیتے ہیں. واللہ عالم، اللہ ہی جانے صحیح ہے غلط ہے، لیکن وہ بھی کسی کھلاڑی کو اوپر لے جا رہے ہیں، کسی کو. دنیا میں ہر چیز اب ایک وہ بن چکی ہے نا، کمرشل ہو چکی ہے ہر چیز. تو اب مفتی بھی کمرشل ہو گئے ہیں، مولانا بھی کمرشل ہو گئے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتے، لوگ ان کو کمرشل کے طور پہ استعمال کر لیتے ہیں. اب کئی بار ہم ویسے ہی چلے گئے کہیں ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے، دل چاہ رہا تھا کہیں بیٹھنے کا، کھا لیا، فوراً وہ پھر ہوٹل کا مالک آ جاتا ہے، ایک سیلفی اور پھر بتائیں کیسا لگا. میں کہتا ہوں بہت اچھا لگا. نہیں بھی لگا ہو تو کیا کہتا ہوں؟ بہت اچھا لگا. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہے؟ بندوق کا مطلب دباؤ تو ہے نا. ویسے تو اچھا ہی ہوتا ہے عام طور پہ، تبھی تو گئے تھے ہم کہ اچھا رپورٹ تھی کہ وہی یہاں کا کھانا اچھا ہے تو چلے گئے. تو اس میں آپ بدگمان نہ ہو کہ مفتی صاحب نے کوئی کمیشن لیا ہے یا مفتی صاحب کی کوئی پارٹنرشپ ہے ہوٹل والے کے ساتھ کہ میں اس کو پروموٹ کروں گا، آدھے پیسے تیرے آدھے میرے. ایسا کوئی کہانی نہیں. میرا کوئی بزنس پارٹنر ان چیزوں میں نہیں ہے. بزنس ہے میرا، لیکن وہ بالکل چینل سے اور مذہب سے اور ان چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس کو میں کبھی بھی بیان کے دوران تذکرہ بھی نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ ان چیزوں میں اس کو کیش نہیں کرانا چاہتا. میں نے جو کمپنی بنائی تھی بہت پہلے، اس کا نام بھی اپنے نام پہ نہیں رکھا، اس لیے کہ میں نے کہا یار میرا نام دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے، میں اسی کو میں کمپنی بنا کے اس کا بزنس کرنا شروع کر دوں. بالکل ایسا نام رکھا ہے، آپ کو کبھی دماغ بھی نہیں جائے گا کہ مفتی صاحب کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نام رکھا ہے. تو تبھی وہ چل نہیں رہی. یعنی چل تو رہی ہے لیکن ایسے نہیں چل رہی جیسے کمپنیاں چلتی ہیں. اس سے یہ کہ پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا ہے. تو خیر، تو قرآن میں جو بار بار کہتا ہوں نا، موت کے بعد زندگی، ملحدوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں، لبرل لوگوں پہ رد کرنا شروع کر دیتا ہوں. بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے، آخرت پر یقین استحضار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بخود چینج ہو جائے گا. دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا، سعودی عرب میں ایک آدمی جاب کر رہا ہے، بہت سے لوگ جاب کر رہے ہیں، تو وہ یہیں پراپرٹی خریدتے ہیں نا. ایسے بھی لوگ ہیں، ایک صاحب جاب کر رہے تھے، وہ انجینئر تھے، یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں
किसी कंपनी में बतौर इंजीनियर तो लग नहीं सकता, तो कोई तो बिजनेस होना, बेकरी बनाई उन्होंने, वो दबा के चला रहे हैं, बेकरी बेहतरीन चल रही है। वजह क्या है? उसको पता है भाई 60 साल के बाद मैंने जाना कहाँ है? पाकिस्तान। लिहाजा उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देगा। बाज लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने बच्चों को स्टेबल कर देते हैं कि बेटा अब मैं आ रहा हूं, अब तुम निकल लो कहीं, या मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तुम घर संभालो, तो मैं रिटायरमेंट लेके वापस आ जाऊं। तो 60 साल, आप इस 60 को अगर 80 कर दें, अगर 80 हो जाए रिटायरमेंट की उम्र, तो लोग 80 साल के बाद की प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो मुझे बताओ, इस दुनिया से हम रिटायर हो जाएंगे ना 60, 70, 80 में? क्या ख्याल है? उसे तो पता है कि 60 साल से पहले रिटायर नहीं होऊंगा मैं, हमें तो पता भी नहीं है कि 60 साल से पहले आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चलो फर्ज कर लो आप तकवे के उस मकाम तक ना जाएं जहां तक अहलुल्लाह गए हुए हैं, वो तो एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होते। हम में से हर शख्स फर्ज कर ले कि मैं 80 साल के बाद ही रिटायर होऊंगा इस दुनिया से, यानी मैं मरूंगा 80 साल के बाद। हालांकि इस मजमे में मुझ समेत जितने लोग बैठे हैं, शायद 2, 4, 80 क्रॉस कर पाए, बमुश्किल 1 या 2 होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी फॉर योर काइंड, वो क्या कहते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं बताता चलूं कि हम में 80 कोई भी पहुंचने वाला नहीं है। क्यों? आप कब्रिस्तान में इतने लोग, कब्र जो है ना, फर्ज कर लो जाके, जितनी कब्रें हैं ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करीब करीब यूं समझो ये सारे कब्रिस्तान, उनकी उम्रें चेक करो आप। 100 कब्रों में एक भी आपको 80 वाला नहीं मिलेगा। 1000 में शायद 2-4 मिल जाएं जो 80 क्रॉस किए थे उन्होंने, 1000 में बमुश्किल 2 या 3 ऐसे मिलेंगे। मैंने ये काम किया है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। कब्रिस्तान में मैंने सर्वे किया है कि यार ये कब्र पे जो तख्तियों पे जो एज लिखी हुई है कि कब कितने साल में इनका इन्ना लिल्लाह हुआ था, तो 70, 75, 40, 35, 30, 65, बहुत ज्यादा 71, 72, बहुत थोड़े 71, 72 के मिलेंगे। 80 के आपको ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान 80 साल पहले था ही नहीं, बहुत कम मिलेंगे 80 के आपको। और सही बुखारी की हदीस भी है, सही हदीस है, बुखारी की है या मुस्लिम की, मुझे याद नहीं रहा। आमारु उम्मती माबैन 60 इला 70, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के दरमियान होगी, यानी मेजॉरिटी 70 क्रॉस करने से पहले मर जाएगी। ये नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, और कब्रिस्तान में जाके देख लो, आपको ये हदीस आज भी बिल्कुल नजर आएगी कि बिल्कुल नबी ने सही फरमाया था। 70 से ऊपर आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे। तो मैं फिर भी कह रहा हूं यार 80 फर्ज कर लो बस। इस मजमे में 2-3 लोग होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। आप समझ रहे हो कि मैं पहुंचूंगा? मुझे भी नहीं लगता मैं पहुंचूंगा। ये तो अभी हम ऐसे फुदक रहे हैं ना, पराठे वराठे, कब तक चलेंगे पराठे? इस वक्त तो बुढ़ापा है भाई आगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शादियों की बातें भी कम करूं, ताकि एकदम छोड़ने में फिर बदनामी होगी। अभी से थोड़ा लपेटना शुरू कर दो शादियों वादियों की बात। अभी से ना थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। अभी तक तो करंट है, तो बड़ी शादियां वादियां चल रही हैं, तो फिर एक दिन आएगा कि यार शादी की बात करते हुए भी आदमी को गुस्सा आएगा, बोलेगा यार कोई और बात कर भाई, तू क्या शादी लगाई भी। ये सबके साथ होता है। तो 80 साल जो है फर्ज कर लेते हैं कि मैं और आप सब कब तक रहेंगे जिंदा? 80 साल। यार आप सऊदीया में हो, आपको ये हो कि 80 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, आप 30 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। सारा कभी भी सरमाया, कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं है ताजिर जो सारा प्रॉफिट खा जाता हो। कभी देखा आपने? सारा प्रॉफिट कबाब बर्गर और उसमें उड़ा देता हो। कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी ले लेता है भाई, कपड़े बना लेगा, गाड़ी, मेरा बयान सुना हुआ होगा तो गाड़ी अच्छी रख लेगा, बीवी अच्छी रख लेगा, कपड़े अच्छे रख लेगा, खा अच्छा लेगा। उसके बाद अगर 20 दफा भी मेरा बयान सुना होगा, फिर भी जो बचेगा कहेगा यार चलो सदका भी कर लिया, अब प्रॉपर्टी ले लो ना। यहाँ तो हम भी कहते हैं कि अब ले लो, बच्चों के लिए कुछ बचा लो। इस स्टेज पे तो हम भी कहते हैं भाई अच्छा खा लिया, अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा पहन लिया, अच्छी बीवी भी है, बच्चों को पढ़ा भी दिया, अब जो बच रहा है उसमें से सदका भी करो और बाकी प्रॉपर्टी लेके डाल दो, ताकि मरने के बाद बच्चों के काम आ जाए। तो लोग मरने के बाद क्या, मरने से पहले अपने लिए भी प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, हमारे काम आ जाएगी। तो जितनी फिक्र इंसान इस 80 साल की जिंदगी के लिए कर रहा होता है, जिसकी पल का भी एतबार नहीं है कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। देखो हमने अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं, बहुत पैसा लगा के करोड़ों रुपए का बंगला तैयार हुआ, जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। 1-2 वाकयात नहीं है। घर देखना नसीब नहीं हुआ, रहना नसीब नहीं हुआ। हम बचपन में देखते थे कि जब भी कोई घर बनाता था ना, तो उसको बड़ी बूढ़ी औरतें और बड़े बूढ़े दुआ देते थे, अल्लाह रहना नसीब करे।
ہم کہتے تھے یہ کیا مطلب ہے، بنایا ہے تو رہے گا نا. پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اوقات بناتا کوئی اور ہے، رہتا کوئی اور ہے، پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے بناتے ہیں، رہنا نصیب نہیں ہوتا، وارثین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ کون سا رہتے ہیں، وہ بھی بیچ باچ دیتے ہیں. اور ابا کو 2-3 دن یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ابا پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے، اب دماغ سے شارٹ، ابا کو بھی بھول جاتے ہیں. اور جتنا بڑا گھر ہوگا ابا اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے، کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا، ابا اماں کو اتنی جلدی بھولتا ہے. غریب آدمی پھر بھی یاد رکھتے اپنے ابا کو. جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں، اور جتنی غربت ہوتی ہے رشتے، غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا، وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے. تو اس لیے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں، قبر کا کے بعد زندگی ہے، اور اس کے عقلی دلائل لیتا ہوں، کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیے. بنانا بھی چاہیے، اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں یس کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو، سعودیہ میں، اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے، وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے، 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70، 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا. اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے، اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے، نہیں ہوئی تو کچھ چلو، یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں، مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی، مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی، لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے، تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا، بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے، بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا، تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو، شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ، یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں تو بات ہو، شاید جنت مل جائے. یہ چل، اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو، ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار؟ صحیح نا، فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے، ٹرائی کر رہا ہے آدمی، یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے تو ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی، تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آ کے، وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا سا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں، اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے، ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی، مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مردوں میں جان کیسے پڑے گی، کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی، تو انرجی کہاں سے آ گئی، اور اتنی زیادہ انرجی بھائی، اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی؟ وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے. پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی؟ کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے؟ ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا، لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں، پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے، انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے، لوگ مانیں گے اس کی بات؟
تو بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا پھٹتا نہیں ہے، پھاڑا جاتا ہے نا، خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں، لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ہونے کے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز یہ کسی نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا، ناممکن ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ، تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی قدرت سے 7 آسمان بنا دیے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، اتنا بڑا نظام، اور وہ پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں، اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں، اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہے، اڑنے والے پرندے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ قرآن کہتے ہیں ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں، صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی، اور کیسی قطاریں بنا بنا کے چلتے ہیں۔ یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ آج انسان نے جہاز ایجاد کیا، کیسے اڑتا ہے وہ پتا ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں۔ پہلے وہ رن وے پہ جائے گا، دوڑے گا، تکڑ 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 تکڑ، ہوا کو کراس کرے گا نا، پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا، پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے، بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ۔ وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا، میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے، وہ بھی تھے، پاکستان میں تو ہوتا رہتا ہے جہاز واز تباہ ہونا، کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں، تھے۔ میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے، اس میں وہ بھی تھے۔ تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں؟ تھے ہو گئے۔ 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں جہاز میں بیٹھو۔ میں تو جب سے جہاز کے واقع، ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں، ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو، جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے ہائٹ سے نہیں، جہاز سے ڈر لگتا ہے، ہوا سے ڈر لگتا ہے انہیں۔ تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا، حالانکہ ہے بڑے صحت مند۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا، ان کو لوگوں نے تیار کیا نا، بھائی بیٹھ جا جہاز میں، کچھ نہیں ہوتا، آنکھ بند کر کے بیٹھ جانا۔ انہوں نے بڑی ہمت، اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے، بہت بڑے تاجر ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ اب میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار، آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو۔ یعنی جس دن میں نے ارادہ کیا نا، اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا، جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع کہہ رہے، میں نے کہا اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے۔ تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے، ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں، تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے۔ تو میں یس کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے، ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اسپیڈ سے جاتا ہے، کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی، اتنے بڑے پر ہونے چاہیے، نہ زیادہ نہ چھوٹے، پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا، پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم۔ ایسے ہی ہے نا میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہے ہیں نا۔ وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے، ماضی میں انگریزوں میں ہو، مسلمانوں میں ہو، ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے، تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے، تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے۔ تو ایک ڈسپرین، ایک جہاز خود نہیں بن سکتا، اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل پرندہ ایسے نہیں کرتا، پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی۔ پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا، جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے، جدھر کو موو کرنا ہے، ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا۔ جہاز بھی خود ہے، جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے، جہاز کا انجینئر بھی خود ہے، اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے۔ جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے۔ اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے تو کس ملک میں جانا ہے، بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ اب تو اس کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں، ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟
جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا، سارے اللہ نے پرندے